احسان کی تعریف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث جبرائیل میں بھی بیان فرمائی۔ آپ سے جبرائیل امین نے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو پھر یہ خیال اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا کہ رب کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یعنی عبادت کے اندر حسن انسان کیسے لا سکتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں مگر ریاکاری ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں خیالات کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم اللہ کی تحمید اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، ادھر اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں اور اپنی اولاد کے حوالے سے سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہماری عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اس کو احسان کے درجے پہ ہم لا سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں جس کی طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 خصلتوں کے بغیر احسان پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی احسان کیا ہے؟ احسان 3 خصلتوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ پہلی یہ ہے کہ احسان کرنے میں جلدی کی جائے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اس پر احسان کرنا ہے تو احسان میں ڈیلے نہ کیا جائے بلکہ جلدی کی جائے۔ دوسری خصلت وہ یہ ہے کہ معطی کی نظر میں اس کا کم ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اس کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہے اور پھر وہ احسان جتلاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، تو وہ احسان، وہ نیکی جو آپ نے کسی پر کی ہے وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ احسان کرو اور پھر پوشیدہ رکھو۔ اور یہ بھی ہمیں تعلیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ کسی کو دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو انسان خبر نہ ہونے دے۔ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہماری زندگی انقلاب اس کے اندر آ سکتا ہے، ہم ایک اچھے مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑا اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم دوستی کا بڑا دم بھرتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، مگر یہ تصنع اور بناوٹ والی دوستی ہے۔ دوستی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دوست کے حالات سے باخبر ہوں، اس کے مالی پوزیشن کیا ہے، وہ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے، اور اگر مالی طور پہ یا کسی اور ایشو کے حوالے سے وہ پریشان ہے تو اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، مالی معاونت کیسے کر سکتے ہیں، اس کو پریشانی سے نجات کیسے دلا سکتے ہیں۔ اگر وہ معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پر یا اخلاقی طور پر کسی الجھن کا شکار ہے تو اس کو الجھن سے باہر کیسے لا سکتے ہیں، یہ اس کے دوست ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی۔ حضرت محمد بن سیرین، وہ بہت زیادہ، ان کا ایک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سخاوت کے پیکر تھے۔ انہوں نے ایک خچر اپنی دہلیز پہ باندھ رکھا تھا صرف اس لیے کہ جب کبھی کسی کو ضرورت پڑے سواری کی تو وہ بغیر کسی اجازت کے وہ خچر کو کھولے، اس پہ سوار ہو، اپنے کام کر کے واپس آ کے وہاں کھڑا کرتے۔ یہ حضرت محمد بن سیرین کا عمل تھا۔ آج ہم ضرورت مندوں کے کتنے کام آتے ہیں، اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ برا دوست وہ ہے کہ جس کا دوست اس کی غیر حاضری میں اتنی جرأت نہ کر سکے کہ اس کے روپوں کی تھیلی کھول کر اس میں سے اپنی ضرورت کی مقدار بلا اجازت لے لے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ کہ یہ برا دوست ہے
کہ وہ اگر اپنے دوست کو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ضرورت کی چیزیں اس سے لے سکے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آج ہم دوستیوں کا، محبتوں کا دم بھرتے ہیں، مگر اپنے بھائیوں کے کام نہیں آتے، ان کی مشکلات کم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکی یہ ہے کہ اگر دوست نے تجھ سے کچھ لیا ہے تو تو اس کا احسان مند ہو۔ یہ نیکی ہے کہ دوست نے تم سے کچھ لیا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہوں، کہ اس نے آپ کو نیکی کا اور ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ کے لیے کھولا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو انسان کو احسان مند ہونا چاہیے، حضرت فضیل بن عیاض بیان فرماتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر اندر آنے والے پر ایک رعب ہوتا ہے، یعنی جب کوئی شخص بھی تمہارے پاس آتا ہے تو اس پر ایک رعب ہوتا ہے، پس تم اسے مرحبا کہتے ہوئے ملو اور سلام کی ابتدا کرو۔ جب آپ سے کوئی شخص ملنے آ جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس پر ایک رعب ہوگا۔ آپ اس کو رعب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ آپ سلام کی ابتدا کریں اور پرتپاک انداز میں اس آنے والے کا استقبال کریں۔ آج ہمارے رویے کیا ہیں کہ کوئی ملنے آ جائے تو ہمارے چہروں پر اور ہماری شکل سے چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم پرتپاک طریقے سے خیر مقدم نہیں کرتے لوگوں کا، اور اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے اور کوئی حاجت بیان کر دے تو ہمیں بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر، کوئی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کی ضرور مدد کیجیے۔ اس کی حاجت پوری کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پورا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت ربیع بن حیثم ان کے حوالے سے ہے کہ کسی شخص کو روٹی کا ٹکڑا یا کوئی ٹوٹی ہوئی چیز نہیں دیتے تھے، جس چیز کو استعمال کیا ہوتا وہ کسی شخص کو نہیں دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا ربیع بن حیثم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ استعمال شدہ کپڑا نہیں دیتے، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کسی کو خیرات کے طور پہ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو اور اس میں ردی اشیاء ہوں، یعنی جن چیزوں کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے، وہ نکلے کہ ربیع بن حیثم نے یہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی تھیں، تو وہ سب سے بہتر چیز اور وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جسے وہ استعمال نہ کرتے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی، قرآن پاک کی اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کریں اور جود و سخا کو اپنائیں تو اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے